ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات ببرکات کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر. اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے رعب، اہل اسلام کی طاقت، اسلام کا وقار، اسلام کی عزت، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی عزت اس چیز میں رکھی ہے کہ مسلمان باہم متحد رہیں اور متفق رہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اہل ایمان تم اللہ کی بات مانتے رہو، اس کے رسول کی بات مانتے رہو. ولا تنازعوا، آپس میں اختلافات میں نہ بٹو. اگر تم آپس میں اختلافات میں بٹ گئے تو فتفشلوا، اس کے دو نقصان ہو جائیں گے. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے پھسل جاؤ گے. اور اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف اور تمہارا رعب وہ ختم ہو جائے گا. دشمن کے دل میں خوف اور رعب اسی صورت میں رہتا ہے جب مسلمان باہم متفق رہیں، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہو، اور مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل برسر پیکار نہ ہوں. ہمارے آج کے دور میں نہ معلوم کتنے انداز سے ہمارے اندر باہمی اختلافات پھوٹ پڑے ہیں. خاندانی اعتبار سے اختلافات، سیاسی اعتبار سے اختلافات، مذہبی اعتبار سے اختلافات، فقہی اعتبار سے اختلافات. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد
ہمارے قدم چوم جائے گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ خود جب اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم نے آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار نہ رکھا تو ہم تمہارا اتحاد و اتفاق پارا پارا اگر تم نے کر دیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، تم آپس میں جب الجھ جاؤ گے تو تمہارا دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ آج ہمارے اس دور میں کس کس اعتبارات سے ہم باہمی ایک دوسرے دست سے دست و گریباں ہیں۔ بعض لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف امت رحمت ہے۔ اختلاف امت رحمت نہیں ہے، اختلاف امت یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر عذاب ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی طرف سے ناراضی ہے، اور انسان اتنا بھولا ہے کہ انسان اس اختلاف کو بھی رحمت سمجھ بیٹھا ہے۔ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو، چاہے وہ سیاسی سطح کا ہو، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ خاندانی تفاخر کے اعتبار سے ہو، ہر اختلاف کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مذمت فرمائی ہے۔ لازم ہے کہ لوگ آپس میں متفق رہیں اور متحد رہیں۔ دو صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن میں بھیجا، انہیں جاتے ہوئے ایک نصیحت کی، اور وہ یہ نصیحت یہ تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یسرا ولا تعسرا، ایک کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تم نے لوگوں کے اوپر سختیاں نہیں کرنی کہ وہ زکوٰۃ کے وصولی کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے اخیار مال لینا شروع کر دو، لوگوں کے بہترین مال ان سے لینا شروع کر دو، اور لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو تم بوجھ بنا دو، لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو تم بھاری کر دو۔ یسرا ولا تعسرا، پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے لیے تم نے آسانی پیدا کرنی ہے، لوگوں کے لیے تم نے سختی نہیں کرنی۔ اور دوسری اہم بات وَتَتَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، تم نے آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ اگر کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو بھی جائے، رائے ایک دوسرے کے مخالف ہو بھی جائے، تو باہمی بیٹھ کے فیصلہ کر لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ایک بات کرو، تمہارا ساتھی دوسری بات کرے، اور تم آپس میں ہی جب اختلاف کر جاؤ گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس علاقے میں تم جن لوگوں کی رہنمائی کے لیے جا رہے ہو، وہ لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کی بات ماننی ہے یا ہم نے اس کی بات ماننی ہے۔ تو بہرکیف ان معاملات میں جن معاملات میں آپ کو اباحت کا پہلو ہے، دونوں طرف کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے معاملات میں بہرکیف انسان کو اختلاف سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے منع فرماتے کہ آپس میں تم نے اختلاف نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بھیڑیے جب کسی ریوڑ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی جانوروں کے بکریوں کے باڑے میں گھس جاتے ہیں، دو بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے باڑے میں گھس جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا اختلاف کی وجہ سے اس امت میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، ہمارے ہاں تو بھیڑیے ہم نے کسی نے دیکھا ہوگا اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، ہمیں کیا پتا۔ دو بھیڑیے جب کسی ریوڑ میں گھس جاتے ہیں تو نقصان کس طرح کا کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس دور میں بھیڑیے جانوروں کے باڑوں میں گھس جاتے تھے، اگر دو بھیڑیے کسی باڑے میں گھس گئے، بکریوں کے باڑے میں، تو وہ نقصان اس طرح نہیں کرتے تھے کہ ایک بکری کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، دو بکریوں کو اٹھا کے چلے جائیں گے، نہیں، ان کی عادت خبیثہ یہ ہے کہ وہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو ٹانگوں سے آگے سے پکڑتا ہے، دوسرا اس کی پچھلی ٹانگوں کو پکڑتا ہے اور چیر پھاڑ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے کھاتے نہیں ہیں۔ یوں اس باڑے میں جتنا بکریاں ہوتی ہیں، اگر دو بھیڑیے گھس جائیں کسی باڑے میں تو ان کا یہی کام ہوتا ہے، وہ کھاتے کم ہیں
اور سارے کے ساری بکریوں کو ختم کر کے اور آدمی کا نقصان کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بھیڑیے کسی باڑے میں گھس جائیں، کسی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، وہ اس کے اوپر اس کے چرواہے کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا اختلاف میری امت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہمارے آج کے دور میں یہ اب الیکشن کا دور قریب آنے والا ہے، اور اس وقت بھی، اور ہمارے ہاں تو اللہ ہماری امت کو، ہماری قوم کو ہدایت دے، ہمارے ہاں تو آج کل تو پہلے تو 5-6 سال کے بعد کوئی اس طرح کا سیزن آتا تھا کہ لوگوں میں سیاسی گہما گہمی شروع ہو جاتی تھی۔ آج کے دور میں تو 5 سال پورے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روز کا کوئی نیا پھڈا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایشو ہے اور کبھی کوئی ایشو ہے، اور ہم باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، دکانوں پر، نہ معلوم کس کس مقام پر ہم ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے کی شرعی طور پہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حقیقی بات تو یہ ہے، اگر اسلام کا نظام سیاست ہو تو اسلام کے نظام سیاست میں تو سرے سے اپوزیشن کا تصور بھی نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ 2 طبقے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی، اور دیگر ہمارے جتنے ادارے ہیں سیاسی ادارے، یعنی صوبائی اسمبلیاں ہیں یا قومی اسمبلیاں ہیں یا ایوان بالا سینٹ کی صورت میں ہے، تو ہر اسمبلی میں ایک طبقہ حزب اقتدار کا ہوتا ہے، ایک طبقہ حزب اختلاف کا ہوتا ہے۔ حزب اختلاف کی باقاعدہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حکومت کے ہر کام کے اوپر تنقید کریں، چاہے وہ کام اچھا ہے، چاہے وہ کام برا ہے، وہ کام درست ہے، وہ کام صحیح ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس وہ الجھتا ہی رہے، اختلاف ہی کرتا رہے، روز اعداد و شمار کی جادوگریاں لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اتنے روپے لیٹر میں پیٹرول آ رہا ہے اور یہ ہمیں اتنے روپے لیٹر میں دے رہے ہیں، اسے اتنے روپے لیٹر میں ہونا چاہیے۔ پھر 1 سال کے بعد جب اسی کو دوبارہ حکومت ملتی ہے، وہ پھر ادھر ریٹ نہیں لاتا بلکہ اس سے بڑھا کے ریٹ پیش کرتا ہے، اور یہ سارا کا سارا ایک نظام ہے جس کو ہم صحیح معنی میں ہمارے بچہ سمجھ چکا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم میں سے ہر بندہ اپنی پارٹی کے لیے لڑتا بھی ہے، اپنی پارٹی کے لیے الجھتا بھی ہے، اپنے لوگوں کے لیے جس سے اس کی رائے ملتی ہے، جسے وہ بہتر سمجھتا ہے، اس کے لیے ایمان و کفر کے مسئلے بنا لیتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ، دکانوں پہ، گھروں میں۔ اور آج ایک دور اتنا خوبصورت تھا کہ کم از کم ایک گھر کے لوگ تو ایک بندے کے سپورٹر اور ووٹر ہوتے تھے، آج ایک گھر میں اگر 4 بندے رہتے ہیں تو 4 مختلف پارٹیوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور چاروں کے چاروں 24 گھنٹے کھانے کی ٹیبل پہ یا دیگر معاملات میں ہر وقت اسی مسئلے میں باہم دست و گریباں رہتے ہیں کہ کون بہتر ہے، کون غلط ہے اور کون سچا ہے، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور میں ایک بھی سچا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتنے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، پہلے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام فلا تکن للخائنین خصیما، آپ خائن لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیں، خائن لوگوں کی طرف سے آپ کو نہیں جھگڑنا چاہیے۔ آج کون امانت دار ہے، کون امانت دار ہے؟ ایک چند دن پہلے پاناما کی ایک لسٹ نکلی، ہر سیاستدان اس میں ملوث پایا گیا، اس کے بعد یہ توشہ خانوں کی لسٹ آئی، ہر سیاستدان نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جس کی اوپر تک پہنچ ہوتی ہے وہ اس ٹینیور میں بچ جاتا ہے، دوسرا پھنس جاتا ہے۔ اس ٹینیور میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان پھنس گیا ہے، اگلے ٹینیور میں اسی کیس میں نواز شریف پھنس جائے گا، اس سے اگلے ٹینیور میں اسی کیس میں زرداری پھنس جائے گا۔ سارے کے سارے اس حمام میں ننگے ہیں، اور ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں، سب ہم اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے زبان و قلم کو آلودہ کرتے ہیں، اپنے معاملات میں اللہ کے خوف کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں،
ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں کے لیے ہم خیانت کرتے ہیں، خائنوں کے لیے ہم عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، ظالموں کے لیے ناانصافوں کے لیے ہم انصاف کو چھوڑتے ہیں، جھوٹوں کے لیے ہم سچ کو چھوڑتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا ہم سارے کے سارے اس گناہ میں ملوث ہیں، اور اتنا ملوث ہیں کہ اس دلدل میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ کتنا گناہ ہمارے سروں کے اوپر اور ہمارے کندھوں پہ لادا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ خائن لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیں۔ کون خائن ہے؟ اب یہاں پر پھر الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض سیاستدان پارٹیوں کو سپورٹ کرنے والے ہمارے بھائی دوسرے کو خائن کہتے ہیں، وہ تیسرے کو خائن کہتے ہیں، وہ انہیں خائن کہتے ہیں، وہ انہیں خائن کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کون ان میں خائن ہے؟ خیانت کسے کہتے ہیں؟ خیانت کہتے ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، یہ خیانت کہلاتا ہے۔ خیانت کی اصطلاح کی تعریف یہ ہے جو ذمہ داری اللہ ڈالے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ باپ ہے اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہا، خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ خاوند ہے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کسی جمعہ میں شاید یہ بات کی تھی، اللہ نے ان سب کو ایک ایک موقع دیا، ان کے اوپر ذمہ داری عائد کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم جب تمہیں زمین کے اندر تسلط دیں، تمہیں حکمرانی دیں، تمہیں اقتدار دیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم کرو، نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو۔ یہ پلیں بنانا، یہ روڈ بنانا، یہ اسلام کے نظام سیاست کی اساس نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے اسلام کے نظام سیاست کی۔ اسلام کے نظام سیاست کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حدود کو قائم کریں، اللہ کا نظام اس دنیا پہ قائم کریں۔ کسی نے آ کے روڈ بنا کے ہمیں بہلا دیا، کوئی آیا اور اپنی تقریروں سے ہمیں بہلا کے چلا گیا، کوئی آیا روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ہمیں بہلا کے چلا گیا۔ اسلام کا نظام سیاست یہ ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء سورۃ المائدہ میں اتنا واضح طور پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ نظام معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ اللہ کی لائی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو اللہ کی زمین پہ قائم کر دو۔ اللہ آسمان کی بلندیوں سے بھی تمہارے لیے رزق نازل کریں گے، اور زمین کے سینے چیر کے بھی اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق اور تمہارے لیے اللہ رب العزت کھانوں کے بندوبست فرمائیں گے، تمہاری معیشت کا اس سے بندوبست ہوگا۔ کیا حل اللہ نے بتایا؟ اللہ نے حل بتایا اقامت، اللہ نے حل بتایا معیشت کا، جہاد۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی تمہیں بتا کے جائیں جہاد کرو، تلوار چلاؤ، نیزے چلاؤ، تمہاری معیشت مضبوط ہوگی۔ تم معیشت کو ڈھونڈتے ہو، IMF کے اندر تم معیشت کو ڈھونڈتے ہو، امریکہ سے، اور یہ سارے کے سارے اس مسئلے میں خائن ثابت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اقتدار ملا، ساری پارٹیوں کو اقتدار ملا۔ کس نے معیشت کو جہاد کے ذریعے تلاش کیا؟ کس نے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے ذریعے معیشت کو تلاش کیا؟ معلوم ہوا یہ سارے کے سارے لوگ خائن ہیں، اور اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے تم خائنوں کی طرف سے تم جھگڑتے رہو، تم مت جھگڑو ان کی طرف سے۔ اللہ ان کے حساب کے لیے کافی ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان سب کا حساب لے گا۔ کیا ہے یہ نوجوان، کیا ہے اہل حدیث، کیا کہتا ہے؟ اگر رفع الیدین کی بات آئے تو یہ سینے پہ مار کے کہتا ہے ہم اللہ کی کتاب کو ماننے والے، اس کی نبی کی سنت کو ماننے والے۔ ہمارے دو اصول ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کے رسول کی سنت۔ بتلا کون سی اللہ کی کتاب سے؟
कौन सी सुन्नत रसूल से तुझे सेकुलर ताकतों को सपोर्ट करने का हुक्म मिला? ना अल्लाह की किताब इसकी इजाजत देती है, ना उसके रसूल की सुन्नत इसकी इजाजत देती है। तो अपने आप को अहले हदीस भी कहता है, अहले सुन्नत भी कहता है, फिर बेदीन लोगों की हिमायत में तो अपने भाइयों से दस्तो गिरबा रहता है, उनसे इख्तिलाफ करता है। सोशल मीडिया के ऊपर या दीगर महफिल व मजालिस में एक दूसरे से हम इख्तिलाफ करते हैं। मोहब्बत और नफरत का वास्ता या मोहब्बत और नफरत का मेयार हमने सियासत को बना रखा है, जबकि अल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। मोमिन देखना चाहते हो, ईमान वाले देखना चाहते हो, सुन्नी देखना चाहते हो, अहले हदीस देखना चाहते हो, सुन्नत के पाबंद देखना चाहते हो, अहले सुन्नत देखना चाहते हो, एक अलामत अल्लाह के नबी ने बताई, एक अलामत अल्लाह के नबी ने बताई, मुसलमान की अलामत, मोमिन की अलामत, नबी वाले की अलामत, अल्लाह वाले की अलामत, दीनदार की अलामत क्या? मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, नफरत करता है अल्लाह के लिए, किसी से कुछ देता है अल्लाह के लिए, किसी को नहीं देता अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, ये बंदा मोमिन है। नबी ये कहें हमारे नफरतों के मेयार भी अपने, हमारे मोहब्बतों के मेयार भी अपने हैं। और भाइयों हम कहाँ जा रहे हैं? कुरान ये कहता है, कितना वाज़ेह इरशाद फरमाया कुरान मजीद ने, फरमाया हा अंतुम हा उलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया, लोगो तुम वही हो, हा अंतुम हा उला जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया, इनकी तरफ से तुम दुनिया के मामलात में झगड़ते हो, दुनिया में झगड़ते हो इनकी तरफ से। कोई गला खंखार के सीने पे हाथ मार के कहता है मैं पीटीआई का जियाला हूँ, कोई ये कहता है मैं नून लीग का जुनूनी हूँ, कोई ये कहता है मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ, कोई ये कहता है मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, कोई ये कहता है मैं जरदारी के ऊपर दम भरता हूँ, कोई ये कहता है नवाज शरीफ इस मुल्क के मसाइल का हल है, और तुम्हारे सब के नारे अपने। रब ये कहता है तुम इनकी तरफ से हा अंतुम हा उलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में तुम इनकी वजह से आपस में झगड़ते हो। फमन युजादिलिल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा, ये बताओ जब क़यामत का दिन कायम होगा, आसमानों का रब अपने अर्श पे, आसमानों के रब ने निज़ाम में अदल कायम कर रखा होगा। आसमान का रब ये ऐलान करेगा आइना मुलूकुल अर्ज़, लाओ जमीन के बादशाह, लाओ जमीन के हुक्मरान, पेश करो मेरे सामने। आइना मुलूकुल अर्ज़, अल्लाह ये कहेगा लाओ इन हुक्मरानों को, लाओ मुलूकुल अर्ज़ को, पेश करो मेरे सामने। फिर ऐलान किया जाएगा ऐनल जब्बारून, कहाँ है दुनिया में ये कहने वाले कि हमारा बाल कोई भीगा नहीं कर सकता? कहाँ ये कहने वाले तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं? पेश करो आज मेरे सामने, मैं भी देखूं कौन टक्कर का है, कौन बगैर टक्कर के है। ऐनल जब्बारून, कहाँ है दुनिया में अपने जबर दिखाने वाले? ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है तकब्बुर इख्तियार करने वाले? फिर ऐलान किया जाएगा, ज़बानें गुंग हो जाएंगी। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं फमन युजादिलिल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा, अरे ये तो बतलाओ दुनिया में इनकी तरफ से झगड़ते हो, जब इस तरह अल्लाह अपने जलाल पे होगा। फमन युजादिलिल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा, बतलाओ तुम में से इनके लिए कौन अल्लाह के सामने पेश होगा, इनकी तरफ से कौन पेश होगा? सोचे नून लीग का सपोर्टर भी अपने गिरबान में झांके, क्या वो अल्लाह के सामने इनके मामलात की वकालत कर सकता है? पीटीआई का सपोर्टर भी सोचे क्या अल्लाह के सामने इनके मामलात की वकालत कर सकता है? पीपल्स पार्टी का सपोर्टर भी सोचे, दीगर तंजीमों और पार्टियों के सपोर्टर भी सोचे। अगर नहीं कर सकते तो मत बताओ अपने इत्तेफाक को, मत इख्तलाफ को दुनिया में आम करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, लोगों साबका कौमें कोई 72 फिरकों में बटा, कोई 71 फिरकों में बटा। यहूदी 71 फिरकों में बट गए, ईसाई
72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آج تو ایک ایک چیز پہ باقاعدہ اسے دین اسلام کے ہم نے مسئلے بنا لیے۔ ان کی وجہ سے مفتیان میدانوں میں اترے، ان کی وجہ سے ہر طبقہ کا آدمی اپنے میدانوں میں اتر رہا ہے۔ اور میرے بھائی بات ایک ذہن نشین رکھ لیجئے، لوگوں ہماری محبتیں اس کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے محبتیں صرف اس کے لیے ہونی چاہیے جو اللہ کے لیے مخلص ہو، اس کے دین کے لیے مخلص ہو، اس کے نظام کے لیے مخلص ہو، اس کی بات کرے، اس کے نظام کی بات کرے، اہل اسلام کی بات کرے، اسلام کے مفاد کی بات کرے۔ کیوں؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، لوگوں تمہاری عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، مت ڈھونڈو کسی اور جگہوں میں عزتیں، مت ڈھونڈو کسی اور چیزوں میں عزتیں۔ اللہ حضرت عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام وان ابتغینا العزت بغیر الاسلام لاذلنا اللہ، لوگوں ہم وہ قوم ہیں ہماری عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے لأذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، آسمانوں کا رب تمہیں رسوا کر دے گا اس وقت جب تم اس کے اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ میں عزت اور مقام و مرتبہ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موطا مالک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، لوگوں آج مختلف ڈھابوں پہ بیٹھ کر، مختلف دفتروں میں بیٹھ کر، مختلف دکانوں میں بیٹھ کر، چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کر یہ بحث مباحثے کرنے والوں کہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے، کون پاکستان کے مسائل حل کرے گا، مسائل کا حل آخر کون ہے، کس کے ذریعے سے یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ آج تم نے سوچنا شروع کیا، تم نے آج سوچنا شروع کیا، تمہاری اپنی فکر، تمہاری اپنی سوچ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر کے گئے۔ ارشاد فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، لوگوں اس امت کے آخری دور کی اصلاح صرف اس طرح ہو سکتی ہے جس طرح اس امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی۔ صرف آخری دور اگر درست ہوگا، تمہاری معیشت درست ہوگی، تمہارا نظام درست ہوگا، تمہارے معاملات درست ہوں گے، تمہاری عزت تمہاری بڑھے گی، تمہارا کفر پر روک قائم ہوگا، IMF سے تمہاری جان چھوٹے گی، امریکہ سے تمہارا تعلق ٹوٹے گا۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے جو طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ صرف دو طریقے، ایک طریقہ دعوت کا تھا، ایک طریقہ جہاد کا تھا، کسی تیسرے طریقے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت دو، ہر جگہ دعوت دو، ہند میں دعوت دو، امریکہ میں دعوت دو، مشرق میں دعوت دو، مغرب میں دعوت دو، عرب میں دعوت دو، عجم میں دعوت دو، ایک ایک جگہ پہ اسلام کی دعوت دو، اور پھر جو اس دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے، جو اس دعوت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے، اللہ کے نظام کے ساتھ، جہاد کے ساتھ ان رکاوٹوں کو پاش کر دو، رکاوٹوں کو توڑ ڈالو۔ جہاد کے ذریعے سے جب دعوت کا میدان سجے گا، جب جہاد کا میدان سجے گا، یہی ایک چیز ہے اسلام کی سربلندی کی، پاکستان کی سربلندی کی، ورنہ ان میں سے کسی ایک سے بھی ہمیں یہ امیدیں وابستہ رکھنا عبث لگتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے آپس میں الجھنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے آپس میں الجھنا، گناہ ہے آپس میں الجھنا۔ ان کی سپورٹ کے اندر ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، غلط کمنٹ کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط سٹیٹس لگانا، ایک دوسرے کے لیے غلط جملے کہنا، ایک دوسرے کے ساتھ باہم اختلافات کرنا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور اپنے نامہ اعمال کو
تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه